جب تو دنیا کو چھوڑ رہا ہو، اس دنیا سے کوچ کر کے عالم برزخ کی طرف اور عالم آخرت کی طرف تو سفر کر رہا ہو، تو اس لمحے اور اس گھڑی تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، پھر تو سمجھ لینا کہ تو نے اپنی زندگی کو با مقصد بنا لیا ہے۔ جب وقت آخری تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا تو تو سمجھ لینا تیری زندگی بھی بن گئی ہے، تیری آخرت بھی بن گئی ہے۔ اور دوستان ذی وقار، میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کیفیت کہ آخری لمحے میں، آخری گھڑی میں اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے، یہ اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کسی بندے کو شیخ کامل کی سچی اور سچی نسبت حاصل نہ ہو۔ جن لوگوں کو رب کریم شیخ کامل کی صحیح اور سچی نسبت عطا فرماتا ہے، ان کی آخری گھڑیوں میں یقیناً ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں ہمیشہ تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت فخر رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے کئی معانی بیان فرمائے، ان میں سے ایک یہ بیان کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا ایک معنی یہ ہے کہ اے میرے بندے، تو خوشحالی کے زمانے میں، نعمتوں کے زمانے میں، آسانیوں کے زمانے میں، مال و دولت کی فراوانی کے زمانے میں میرا ذکر کر، مجھے یاد رکھ، تنگی کی حالت میں، مصیبت کی گھڑیوں میں میں تجھے نہیں بلاؤں گا۔ حضرت فخر رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ درج فرماتے ہیں، ایک عورت جنگل میں جا رہی تھی، سینے کے ساتھ اس نے اپنا دودھ پینے والا چھوٹا سا بچہ چمٹایا ہوا تھا۔ اچانک بھیڑیا سامنے آیا، اس نے عورت پہ حملہ کیا کہ میں عورت کو بھی اور اس کے بچے کو بھی ہڑپ کر جاؤں۔ ابھی وہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، قریب آیا، اچانک ایک لمبا تڑنگا شخص، مضبوط اور توانا شخص درمیان میں آیا۔ اس نے ایک کس کے مکہ بھیڑیے کے سر پہ لگایا، ماتھے پہ لگایا، بھیڑیا گرا، اس کی جان نکل گئی۔ عورت حیرت کی نظروں سے اس مرد کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں یہ میرا دستگیر اور مددگار کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ عورت پوچھتی ہے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں رب کا فرشتہ ہوں اور رب کریم نے تیری مدد کے لیے، دستگیری کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا ہے اس عورت کو بتانا ایک وقت گھر میں تو تھی، کھانا کھا رہی تھی، نوالا توڑ کر اپنے منہ کے قریب لے گئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، تو نے وہ سارا کھانا اٹھا کر اللہ کے نام پر اس سوالی کو دے دیا تھا۔ اس خوشی اور نعمت کی گھڑی میں تو نے مجھے یاد رکھا تھا، آج مصیبت کی گھڑی میں میں نے تجھے یاد رکھا ہے۔ اس دن تو نے وہ نوالا اپنے منہ سے نکال کر میرے نام پہ دیا تھا، آج بھیڑیے کا نوالا جو تیرے بچے کی شکل میں تھا میں نے اپنی رحمت سے بچا لیا اور تیرے سینے کے ساتھ ایسے ہی چمٹا دیا۔ اور فخر رازی فرماتے ہیں اس کا دوسرا معنی یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا دوسرا معنی یہ ہے تم میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری نوکری دو، اس کے بدلے میں ساری کائنات کو تمہاری نوکری میں کھڑا کر دوں گا۔ دوستان ذی وقار، یہ خوبصورت مجمع، یہ خوبصورت ماحول، یہ محبتوں کے انداز، یہ عقیدتوں کے رنگ، یہ خدمتوں کے سارے رنگ، یہ سارے کے سارے اسی مرد خدا کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نتیجہ ہے۔ کتنی مدت ہو گئی، تہہ مزار چلا گیا ہے، لیکن رب کریم کی جو نوکری دی تھی، اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی، اس کی رضا حاصل کر کے اسے منا لیا تھا، اب قیامت تک کے لیے کائنات اس کی نوکری میں مصروف رہے گی۔ حضرت فخر رازی نے اس موقع پر سلسلہ چشتیہ کے سرخیل بزرگ حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا۔ فخر رازی فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد الواحد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے کریم و رحیم مولا،
जन्नत के अंदर जो मेरा रफीक होगा, जन्नत के अंदर जो मेरा साथी होगा, मेरी उससे मुलाकात तो करा दे। रब करीम ने फरमाया हाँ, हबशा के इलाका में एक औरत है, मैमूना उसका नाम है, वो जन्नत के अंदर तेरी रफीक होगी, तेरी साथी होगी। आप ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते हबशा के इलाका में पहुंचे। लोगों ने बताया हाँ, यहाँ मैमूना नाम की औरत है, लेकिन आपने उससे मिलके क्या करना है? उसका तो दुनिया से कोई रब जोड़ और ताल्लुक नहीं है। सुबह होती है, चंद बकरियां रखी हुई हैं, भेड़ें रखी हुई हैं, लेके जंगल में निकल जाती है, शाम को वापस आती है, मुसल्ले पे खड़ी हो जाती है। आपने उससे मिलके क्या करना है? आपने फरमाया ये मेरा और उसका मामला है, मुझे जंगल का पता बता दो। आप वहां तशरीफ ले गए। मंजर क्या देखा? वो मैमूना नामी औरत मुसल्ले पे खड़ी अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, बकरियां और उसकी भेड़ें चर रही हैं और उनकी चौकीदारी जंगल का दरिंदा भेड़िया कर रहा है। भेड़िया चौकीदारी कर रहा है। हजरत शेख अब्दुल वाहिद ये मंजर देखकर हैरत ज़दा हो गए, उंगली मुंह में दबा ली। माई ने सलाम फेरा, कहने लगी अब्दुल वाहिद किस हैरानी में गुम खड़े हो? आपने कहा पहले ये हैरानी थी, अब ये हैरानी है, तुझे मेरा नाम कैसे पता चल गया? मैमूना मुस्कराई, कहने लगी जिसने तुझे मेरे पास भेजा है उसने ही तेरा नाम भी मुझे बताया है। अब्दुल वाहिद हैरत में क्यों गुम हो? कहने लगे ये मंजर आज तक किसी ने नहीं देखा कि भेड़ और बकरियां चल रही हो और उनकी दरबानी, उनकी निगरानी और उनकी चौकीदारी भेड़िया कर रहा हो। तवज्जो चाहता हूं, मैमूना ने कहा यही तो बात समझाने के लिए रब करीम ने तुझे मेरा पता दिया है। ये मंजर इस हकीकत का ऐलान कर रहा है, जो अल्लाह का फरमा बरदार हो जाता है और अल्लाह का ताबेदार हो जाता है, अल्लाह की सारी कायनात उस बंदे की ताबेदार हो जाती है। और फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इसका तीसरा माना यह है तुम मुझे याद करो, उसके बदले में मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा। यानी तुम मेरा जिक्र करो, मेरी याद करो, जबान से भी करो, दिल से भी करो, अमल से भी करो, हर लहजा हर घड़ी मेरी इताअत, मेरी फर्मा बरदारी, मेरी याद और मेरी मोहब्बत में गुम रहो, तो उसके बदले में मैं हमेशा के लिए सारी कायनात में तुम्हारी याद और तुम्हारे जिक्र के परचम बुलंद कर दूंगा। जिस तरह के मैंने अर्ज किया है कि ये दौलत और ये मकाम सिर्फ मुसल्लों पे बैठकर जिक्र करने से, सिर्फ तबलीगी जमात में शामिल होकर चिल्ले लगाने से, सिर्फ मदारिस की चटाइयों पे बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं लगाने से नसीब नहीं होती, बल्कि ये दौलत और ये मकाम उस वक़्त नसीब होता है जब किसी शेख कामिल से ताल्लुक मजबूत होता है। शेख कामिल की सही निस्बत मुरीद को नसीब होती है, उसकी रहनुमाई में, शेख कामिल की तालीम में और शेख कामिल की रहनुमाई में जब कोई गुलाम, कोई मुरीद अल्लाह का जिक्र सीखता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो रब करीम अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। ऐसे हालात में बाद दोस्तों के जहनों में ये ख्याल गर्दिश करता है, ये विसविसा अंगड़ाइयाँ लेता है कि आज तो कामिल है नहीं, आज तो मुर्शिद कामिल मौजूद नहीं है, कौन अल्लाह का नाम बताए, कौन अल्लाह का जिक्र सिखलाए। दोस्तों ये नफसानी विसविसा है, ये शैतानी विसविसा है। रब करीम ने वाज़े तौर पे ऐलान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ जुड़ जाओ। अगर सच्चे इस दुनिया में मौजूद न हो तो रब करीम कभी भी सच्चों के साथ जुड़ने का हुक्म न फरमाए। तो वाज़े तौर पे ये मालूम हुआ कि सच्चे इस कायनात में मौजूद हैं, सच्चे इस कायनात में तशरीफ फरमा है। तलाश की ज़रूरत है, उनके दरवाजे तक पहुंचने की ज़रूरत है। आज का इंसान अजीब मिजाज रखता है, उसने अपने कपड़े धोने हो तो 10 दुकानों के चक्कर लगाता है। मुझे ऐसा साबन चाहिए जो सस्ता भी हो, जो ज़्यादा इस्तेमाल भी ना हो, 14-15 सूट आराम से धो दे।
کپڑے دھونے کے لیے، صابن کی تلاش کرنے کے لیے تیرے پاس وقت بھی ہے، تو مارکیٹوں کے چکر بھی لگاتا ہے، 15-20 دکانوں کو جا کر کھنگالتا ہے، 20 لوگوں سے مشورے کرتا ہے، اور اپنا دل پاک کرنے کے لیے اور اپنا دل دھونے کے لیے تو مرشد تلاش کیوں نہیں کرتا؟ کوئی رہنما تلاش کیوں نہیں کرتا؟ دوستو، سرکار دو عالم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک اس زمین پر اللہ کا محبت سے نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جب تک کوئی اللہ کا محبت سے نام لینے والا اس زمین پر بیٹھا ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ لہٰذا نکلو ان وسوسوں سے اور ان شیطانی چکروں سے اپنے آپ کو نکالو۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی انگڑائیاں لیتا ہے کہ مرشد تو ہیں، شیخ تو ہیں، رہنما تو ہیں، پر داتا صاحب جیسے نہیں ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے نہیں ہیں، حضرت پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے نہیں ہیں، حضرت ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے نہیں ہیں۔ ارے یہ بھی نادانی کی بات ہے، خدا نخواستہ کسی کے پیٹ میں درد اٹھے وہ کبھی یہ انتظار نہیں کرتا کہ دلی کا مشہور حکیم اجمل خان آئے گا تو میں علاج کراؤں گا۔ درد اٹھے وہ کبھی یہ انتظار نہیں کرتا کہ جالینوس قبر سے اٹھ کے آئے گا میں علاج کراؤں گا۔ ارے تیرے پیٹ میں درد ہو تو کسی نہ کسی ڈاکٹر، کسی نہ کسی طبیب اور حکیم کے پاس چلا جاتا ہے، زمانے کے مطابق علاج بتا کر دوائی لے لیتا ہے۔ تو اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اور دل کو بیماریوں سے صاف کرنے کے لیے تو حضرت پیران پیر کا منتظر کیوں ہے؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا منتظر کیوں ہے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا منتظر کیوں ہے؟ ارے جتنی تیری استعداد ہے اور جتنی تیری ضرورت ہے، آج بھی رب کریم نے ہر ماحول کے اندر تیری ضرورت کے مطابق طبیب کامل بٹھا کے رکھے ہیں۔ قدم اٹھانے کی دیر ہے، اور حقیقت یہ ہے اندر سوز نہیں ہے، اندر تڑپ نہیں ہے، اندر درد نہیں ہے۔ حافظ شیرازی نے کتنی خوبصورت بات کی تھی، عاشق کہہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کر، عاشق کہہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کر، اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست۔ وہ عاشقی کون ہے جس کے حال پر معشوق نظر نہ کرے؟ وہ تڑپنے والا کون ہے؟ وہ بے قرار کون ہے جس کی طرف معشوق محبت کی نظر تک کے اس کی بے قراریوں کو ختم نہ کرے؟ اصل پرابلم یہ ہے اور اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے، جلن ہی نہیں ہے۔ آج کسی کے سینے میں جلن پیدا ہو جائے، رب کریم غیر کامل ظاہر فرما کے رہے گا۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، اس کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ذکر کرتا رہوں گا، کراتا رہوں گا۔ رب کریم اپنے محبوب کریم کے نالین پاک کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے ہماری نسبت کو مزید پختہ فرمائے اور نور نسبت کی چاندنی سے ہمارے ظاہر باطن کو چمکائے۔ وما علیہ